ایم رضوان ملوگانی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے مکینوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ گھروں کی عورتیں بھی گھروں کا چولہا جلانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی اور دال روٹی سے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ شادو کسان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، وہ 10 سال سے اولاد کی آس لگائے ہوئے تھا۔ اس کی مراد بار آئی تو اس نے اپنے کچے کمرے میں رکھی صندوق سے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر بستی والوں پر لوٹا دی۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی، آس پڑوس کے گاؤں والوں کو بھی یاد کیا گیا۔ گاؤں والوں نے تو اس کا نام جمعہ رکھ چھوڑا تھا کیونکہ وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا۔ شادو نے اپنے بیٹے کا نام جمال رکھا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو ضد پر آ گیا، اسے اسکول داخل ہونا ہے۔ ان کی بستی میں اسکول کا نام بھی کسی نے نہ سنا تھا اور وہاں کسی بچے کا اسکول میں داخلہ لینے کا تکرار حیرانی کی بات تھی۔ بستی کے ہر فرد نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جمال عرف جمعان کو اس کے عزائم سے ہٹایا جائے، لیکن سب ناکام رہے۔ آخرکار اس کا داخلہ دوسری بستی کے اسکول میں کروا دیا گیا۔ وہ بستی سے تانگے میں بیٹھتا، ٹانگے والا اسے پکی سڑک پر اتارتا۔ وہ بس میں سوار ہو کر دوسری بستی پہنچتا اور وہاں ماسٹر کریم دادا اسے سارے مضمون پڑھاتے تھے۔ مڈل تک اسی اسکول میں پڑھنے کے بعد اس نے ہائی اسکول میں داخلہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو بستی والے غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا، کسان بن، کچھ اور بننے کے خواب نہ دیکھ۔ لیکن جمال پہ تو ایک دھن سوار ہو گئی تھی۔ شہر میں اس نے ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ میٹرک میں صوبے بھر میں اس کی تیسری پوزیشن آئی تھی تو وہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے دل لگا کر پڑھنے کا جنون اسے کالج سے اسے یونیورسٹی لے گیا۔ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد اسے چھوٹی موٹی ملازمت گوارا نہ تھی۔ اونچی پوسٹ اور عہدے کے لیے تگڑی سفارش کا ہونا ضروری تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ گاؤں واپس آیا تو سب نے کہا کہ کھیتی باڑی شروع کر دے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور بستی میں پرچون کی دکان کھول کر اسے بڑھاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان ایک بڑے جنرل اسٹور کی شکل اختیار کر گئی۔ بستی والے اس پر رشک کرنے لگے اور جمال خود بھی سیٹھ بن جانے پر اتراتا پھرتا۔ انہوں نے اپنا کچا گھر گرا دیا، 2 کمرے پکے بنا لیے سے ان کے آگے برآمدہ اور 3-4 درخت بھی تھے جن کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر جمال کی ماں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ ادھر شادو روز کلف لگے کپڑے پہنتا، لنگی کی جگہ شلوار نے لے لی اور پگڑی بھی باندھتا تھا۔ بستی میں جمال کا اکلوتا اسٹور تھا اور آس پڑوس کی بستی والے بھی وہیں سے آ کر سودا سلف لے جاتے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اسے لگا گاؤں کا ماحول بدل گیا ہے، روزمرہ کے معاملات میں فرق آ گیا ہے اور اب نوجوان جو اپنے بڑوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے اپنا سارا قیمتی وقت موبائل فون پر ضائع کرنے لگے۔ بعض لڑکے چوریاں کرتے اور ان پیسوں سے موبائل خریدتے، پھر ہر وقت اسی میں لگے رہتے۔ اس کی دکان پر آنے والے اکثر لوگ شکایتی لہجے میں کہتے کہ ہمارا لڑکا کام نہیں کرتا، اسے سمجھاؤ۔ جمال سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ لڑکے اس کی دکان پر بیٹھ کر فضول باتیں کرتے، وہ انہیں سمجھا کر تھک جاتا لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ جمال عرصے سے اپنی ڈگری ذہن میں بلائے بیٹھا تھا۔